کہ ہمارے جو بڑے ہیں آرمی چیف وزیر اعظم پاکستان پریزیڈنٹ آف پاکستان یہاں ہمارے وزیر خارجہ وہ کب سلطنت عمان کا وزٹ کریں گے؟ نہیں، اس میں دیکھیے یہ تو سب سے پہلی پرائرٹی ہے، تو اس لیے یہ تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں جب سے ہوں میں اسی پہ فوکسڈ ہوں. بس کچھ خطے کے حالات، کچھ دنیا میں حالات اس نہج پہ چلے گئے کہ جو توجہات تھیں وہ دوسری طرف ہو گئیں، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ہی یہ جو ہماری خواہش ہے کہ ہماری لیڈرشپ کا باقاعدہ وزٹس ہوں، اور دونوں سائڈ کے ہوں، یہ نہیں کہ صرف ہماری طرف سے ہوں، عمان کی طرف سے بھی ہز میجسٹی سلطان معظم کا وزٹ ہو، وزیر خارجہ ہز ایکسیلنسی سید بدر کا وزٹ ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوششوں میں مصروف ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی در سے امید ہے کہ انشاءاللہ کوشش تو میری یہی ہے کہ میرے ٹینیور میں جس قدر یہ ایکسچینج ہو سکے، سبھی کچھ ہو جائے تو وہ تو بہترین چیز ہے، لیکن کم از کم جتنا بھی ہو سکتا ہے جو بھی اللہ کو منظور ہو، تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ اسی سال سے آغاز ہو جائے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. 14 اگست کی بات کر لیتے ہیں. ہمیشہ جب یہ دن آتا ہے خوشی سے ایک گھر میں رونق آتی ہے، محلے، گاؤں، اسکول، کالجز، ہر ادارے میں ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے. تھوڑا سا بچپن میں چلے جاتے ہیں جب آپ ڈاکٹر بھی نہیں تھے اور پھر یہ ایکسٹینسی بھی نہیں تھے. ہم صرف نبی صدر بخاری کی بات کریں، بچپن میں آپ کیسے 14 اگست کو سیلیبریٹ کرتے تھے؟ بڑا جوش جذبہ تھا جی. مجھے تو یاد ہے ہمارا بچپن زیادہ تو جو 80s کا ہے، 80 کی دہائی کا، اور تب تو بڑے شاندار طریقے سے 14 اگست منایا جاتا ہے. ابھی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے منایا جاتا ہے، اور ہر طرف جھنڈیاں اور پاکستانی پرچم، ترانے، یہ جو اب تو مجھے نہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس زمانے میں PTV میں باقاعدہ کمپٹیشن ہوتا تھا کہ کون سا ملی نغمہ سب سے بہترین ملی نغمہ ہوگا. وہ ایک کمپٹیشن پورا مہینہ چلتا تھا، پھر 14 اگست کو جو بہترین ان میں سے ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. تو وہ تو ایک بڑا میرے خیال میں اور وہ بڑا اہم بات تھی میرے خیال میں. جس طریقے سے 14 اگست تب منایا جاتا تھا اور 23 مارچ دونوں، وہ انہوں نے چونکہ ہمارا بچپن تھا اور ہم اس وقت دیکھ رہے تھے ان چیزوں کو، تو وہ ہمارے اندر جو چیز اس سے آئی، وہ جو ایک حب الوطنی کا جذبہ اس سے کریٹ ہوا. میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ دس از دا بیسٹ وے، یہ بہترین طریقہ ہے اپنے بچوں تک یہ ایک جذبہ حب الوطنی پہنچانا. یہ زور زبردستی سے نہیں پہنچتا. یہ آپ جب کچھ چیز سیلیبریٹ کرتے ہیں، بچے نے صرف دیکھنا ہے، آپ ارینجمنٹس کر رہے ہیں. اب آپ لوگ ماشاءاللہ یہ جو سارا کام کر رہے ہیں، آپ کا ایونٹ ہے، اور میں نے جس طرح میں نے عرض کی کہ 11 تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک مسقط اور صلالہ دونوں کو ملا کے یہ ایونٹس ہوں گے. تو اس میں میری تو یہی خواہش ہوگی، میں تو یہی چاہوں گا کہ جو بھی منتظمین ہیں جو وہ جب انتظام کر رہے ہوں تو جب بھی وقت ملے اپنے بچوں کو ضرور ساتھ رکھیں، اس میں ان کو دکھائیں کہ وہ کس طرح کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑا اہم ہے. وہ بچے کو جب وہ ایکسپیرینس ہوگا، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا. بچہ بس دیکھ رہا ہے کہ میرے والد یہ ایک ایونٹ ہے، 14 اگست کا ایونٹ ہے، اس پہ کام کر رہے ہیں، اس کے اندر خود ہی یہ جذبہ پیدا ہوگا. اور پھر جب وہ ایونٹ ہو، اور اگر اس ایونٹ میں فیملیز انوائٹڈ ہیں تو ضرور لے کے آئیے اپنے اہل خانہ کو، اسپیشلی چھوٹے بچوں کو ضرور لے کے آئیے، کیونکہ دیٹ از دا مومنٹ، وہ وقت ہے جب بچہ اس پورے جذبے کو محسوس کرے گا، اور اس جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں نا، جو ایک حب الوطنی کا پورا جو ایک ایسنس ہے، اس کو وہ جذب کرے گا. اور وہ پھر آگے چل کے یہ غیر محسوس طریقے سے، یہ بالکل آپ نے بڑا اچھا یہ سوال کیا. ہمارے اندر ہمیں کسی نے نہیں کہا تھا کہ 14 اگست کو کیا، مطلب ٹھیک ہے اسکول جاتے تھے پتہ تھا، لیکن وہ جو ایک سرشاری آتی ہے، جو خوشی کی لہر اندر آتی ہے. اور اس وقت تو میں کہوں گا جی یہ جو اس سال کا جو 14 اگست ہے، اس کو تو آپ ہر سال ہی، لیکن اس سال خصوصی طور پہ بڑے ہی اسپیشل ایک فخر کے جذبے کے ساتھ ہم کو منانا چاہیے، کیونکہ اس وقت الحمدللہ پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے دنیا میں، ہماری قیادت کی جو کامیابیاں ہیں ماشاءاللہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے میدان میں، یہ بہت کم ملکوں کو نصیب ہوئی ہیں جی تاریخ میں. اور یہ دیکھیے یہ بھی میں یہاں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں کہ یہ پاکستان پہلی بار نہیں کر رہا. پاکستان نے اس سے پہلے بھی 1970 کی دہائی میں چین اور امریکہ کے درمیان، جو کہ پچھلی صدی کے چند انتہائی کلیدی جو واقعات تھے، جو ڈیولپمنٹس تھیں،
ان میں سے ایک ہے جو ریپروشما ہوا تھا امریکہ اور چائنا کا 1970s میں. پاکستان واز سب سے جو اہم کردار تھا اس میں پاکستان کا تھا. تو آج اب پھر وہی کردار ادا کریں, اور بیچ میں بھی آپ کو لاتعداد ایسے جگہ ملیں گی جہاں پہ پاکستان نے ایسا کردار ادا کیا. تو اس سال خصوصی طور پہ ایک جذبہ شکر گزاری کے ساتھ, ایک فخر کے جذبے کے ساتھ سر بلند کر کے ہمیں 14 اگست منانا چاہیے. تو میں تو جی بڑا سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس میں انوالو کرنا چاہیے ان سیلیبریشنس میں, آرگنائز کرتے ہوئے بھی. جو آرگنائزرز ہیں وہ اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں, اور پھر جب آپ ایونٹ میں جائیں تو اگر وہ فیملی ایونٹ ہے تو ضرور بچوں کو لے کے جائیے. عمان میں مقیم لوگ ہیں, نوجوان ہیں, کاروباری حضرات ہیں, جا پیشہ لوگ ہیں, ان کو کس طرح یہاں پر جشن آزادی منانی چاہیے تاکہ وہ اپنے وطن سے محبت کا اظہار بھی کر سکیں؟ میرے خیال میں جی یہاں عمان میں تو آپ بالکل کھل کے بنا سکتے ہیں. کوئی اب ایونٹس تو میں نے جس طرح کا بہت سے ہو بھی رہے ہیں. آپ اپنے گھروں میں جھنڈیاں لگائیے, پرچم لگائیے, اپنے بچوں کو کچھ تھوڑا بہت بتائیے پاکستان کے بارے میں, آزادی کے بارے میں, قائد اعظم کے بارے میں. ان ایونٹس میں آئیے, جو کہ اسپیشلی یہ 13 اگست کو جو ایک کافی بڑا ایونٹ ہو رہا ہے وہ اس میں آئیے. اگر آپ کی اپنی کوئی ایسوسیشن آرگنائزیشن کوئی ایونٹ کر سکتی ہے, میں تو یہ کہوں گا جی کہ آپ بے شک آپ چھوٹے محدود تعداد میں کیوں نہ ہو تو اس دن اس کو ضرور سیلیبریٹ کیجیے 14 اگست کے دن. اگر آپ اپنی جاب پہ ہیں, میں 14 اگست ویسے شاید جمعہ کا دن ہے, چھٹی کا دن ہے, لیکن آپ ضرور اس کو سیلیبریٹ کیجیے. یہ ہر ایک کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کس طرح اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے, لیکن سیلیبریٹ کیجیے ضرور. چاہے آپ کوئی صرف ایک ملی نغمہ ہی لگا دیجیے, گاڑی میں آپ کہیں جا رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ تو 14 اگست کو ایک ملی نغمہ سن لیجیے, ٹھیک ہے جی, جو بھی آپ کو پسند ہے. جس طرح میں نے کہا گھر پہ جھنڈیاں وغیرہ لگا لیجیے, ایونٹس پہ آ جائیے, جس طرح بھی آپ منانا چاہتے ہیں منائیں. عمان میں تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. کمیونٹی جس طرح چاہے چیزیں سیلیبریٹ کر سکتی ہے, تو وہ آپ ضرور کیجیے, سیلیبریٹ کریں. ایک اور طریقہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پروفیشنل ہیں اور آپ کی ایک بڑی تعداد ہے یہاں پہ, تو آپ اپنی کامیابیوں کو ذرا اجاگر کرنے کی کوشش کیجیے, کوئی ایسا ایونٹ کر لیجیے, ٹھیک ہے جی. جیسے ہمارے ڈاکٹرز ہیں, جیسے ہمارے انجینئرز ہیں یہاں پہ, ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں یہاں پہ, اور ہمارے یہ فائنینشیل سیکٹر پہ کافی اچھے لوگ کام کر رہے ہیں. تو ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے عمان کے اندر. تو ان کی جو کنٹریبیوشن ہے عمان کے اندر وہ ایک بہت بڑا بانڈ ہے, کنیکشن ہے پاکستان اور عمان کے درمیان. تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جی پاکستانیوں کی محنت سے آج عمان جو ان سے وہ ترقی کر رہا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے آپ کی. تو ان چیزوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. جشن آزادی کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کمیونٹی کے نام؟ سب سے پہلے تو جی میں مبارکباد دینا چاہوں گا کمیونٹی کو, اور یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں ایسی نعمت عطا کی پاکستان کی شکل میں, جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے اللہ تعالیٰ کا, اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. نعمتوں کی ناقدری سے نعمتیں چھین جاتی ہیں, تو نعمت کی ناقدری نہ کریں, نعمت کی قدر کریں. دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ جو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ جی سر بلند رکھیں, خود اعتمادی پیدا کریں, اور اس چیز پہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت قوم کے اور ہر قوم کے ہر ایک فرد کو ایک انڈیویجول کے طور پہ بے انتہا صلاحیتوں سے نوازا ہے. یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم بحیثیت قوم بھی اپنی ان صلاحیتوں کو پہچانیں, اور بحیثیت ایک فرد کے بھی اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں, اور ان کو مثبت طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنے خاندان اور گھر کی بہتری کے لیے اور بحیثیت مجموعی قوم کی بہتری کے لیے کام کریں. تو کسی بھی قسم کی منفی سوچ کا شکار ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. مشکلات ہر قوم کے حصے میں آئی ہیں. اب کسی قوم کا, کسی ملک جو نیشن سٹیٹ پچھلے جو 200-250-300 سال سے کانسیپٹ ہے نیشن سٹیٹ کا, کوئی نیشن سٹیٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے جو بڑے بڑے ملک ہیں جن کا ہم نام لیتے ہیں, ان میں سے ان کے پہلے 50-100 سال آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, مشکلات سے بھرے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ مشکلات تو ہر قوم کے اس سفر میں آئی ہیں, اور ان شاء اللہ تعالی ہم بھی ان مشکلات کا نہ صرف سامنا کریں گے بلکہ ان کو ہم عبور کریں گے, اور انشاءاللہ کامیابی کا سفر جاری رہے گا. بس ضرورت ہے محنت کی, ضرورت ہے خود اعتمادی کی, اور ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان کی, اور ایک خوش امیدی کی. خوش امیدی بڑی ضروری ہے. آپ جتنی مرضی محنت کر لیں, اگر آپ کو امید اچھی نہیں ہے نتیجہ اچھا نہیں آئے گا. اگر آپ کی محنت کے ساتھ خوش امیدی شامل نہیں ہے تو نتیجہ اچھا نہیں آئے گا. تو خوش امیدی ہونا,
حسن زن جس کو کہا جاتا ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. تو میں بہت مبارکباد دوں گا اور میں بڑا شکر گزار ہوں آج اس یوم آزادی کے موقع پہ اپنی پاکستانی عمانی کمیونٹی کا خصوصی طور پہ، کیونکہ ان کی محنتوں کی وجہ سے، ان کی کوششوں کی وجہ سے، ان کے تعاون کی وجہ سے ہم اس بھرپور طریقے سے اس سال یہ 14 اگست منا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ آگے آنے والے کئی سالوں میں انشاءاللہ ہمیشہ یہ 14 اگست اور انشاءاللہ 23 مارچ بھی اسی طرح بھرپور طریقے سے پوری کمیونٹی، اور انشاءاللہ آگے آنے والے سالوں میں، بلکہ اس دفعہ میں ذکر کرنا بھول گیا کہ شاید کچھ ہفتے بعد، شاید ستمبر کے مہینے میں، چونکہ میری اویلیبلٹی نہیں تھی، تو شاید بریمی اور سہار میں بھی یوم آزادی کے ایونٹس ہو رہے ہیں. تو یہ پورا عمان الحمدللہ اس میں اب شامل ہو گیا. تو میں بڑا شکر گزار ہوں جی، اور اپنی کمیونٹی کا، اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا، ان کے تعاون کا. بس اسی طرح اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ایک دوسرے کے ساتھ چلیے، اور پاکستان اور عمان کے تعلقات آپ کی وجہ سے مضبوط ہوں گے. آپ کامیاب ہوں گے تو پاکستان اور عمان کے تعلقات مضبوط ہوں گے، اور آپ تب کامیاب ہوں گے جب آپ بحیثیت ایک کمیونٹی کے متحد ہوں گے، جب آپ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں گے. اور یہ بڑا ضروری ہے جی. تو میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اس موقع پہ، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو 11 سے جو ایونٹس ہمارے شروع ہوں گے، اور خصوصی طور پہ میں بڑا شکر گزار ہوں ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے، پاکستانی عمانی کرسچن کمیونٹی، پاکستانی عمانی ہندو کمیونٹی، پاکستانی عمانی سکھ کمیونٹی، یہ اکٹھے ہو کے اس سال اب 11 اگست کو پھر ایک فنکشن انشاءاللہ کر رہے ہیں. وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ شامل ہیں ان سیلیبریشنز میں. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ 11 اگست کا جو سیلیبریشن ہے یہ اب ایک اینول فیچر ہوگا انشاءاللہ. اور ہماری 14 اگست کی جو یوم آزادی کی تقاریب کا آغاز اس 11 اگست کی تقریب سے ہوا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ بڑی کنٹریبیوشن ہے جو ان کے میں بڑا شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ ایکسلنسی، آپ نے وقت دیا. اور ایک ہی سال کے اندر 3 بڑے ہمیں موقع ملے ہیں، 150 بھی، 55 بھی، اور 80 بھی. 80 پاکستان کی آزادی کا دن ہے، یعنی 80 سال ہو گئے ہم کو. اور 55 سالہ سفارتی تعلقات کے اوپر بات کی، قائد اعظم کے فرمودات کے اوپر بات کی، ان کی ویژن کے اوپر بات کی، جو کہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے. اپنے لیڈر، اپنے بانی پاکستان کو ہمیشہ یاد رکھنا اور ذہن میں رکھنا. اور پھر ایمان اتحاد تنظیم، جس کا اپنے بڑا تفصیل سے اپنے آگاہ کیا اور اس کی تفصیل بتائی، مقاصد اس سے فائدے کیا ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. ناظرین، اسی پیغام سے آپ سے زیادہ چاہیں گے کہ جشن آزادی کا دن عام دن نہیں، خاص ہے. اس کو خاص سے خاص تر بنائیں تاکہ آپ آگے بڑھیں، تو آپ کے بچے آپ کے پیچھے آپ کے قدم پر چلتے ہوئے پاکستان سے محبت کا اظہار ہمیشہ کرتے رہیں. ملیں گے پھر کسی نئے روز، نئے موضوع، نئے مہمان کے ساتھ. تب تک مجھے اجازت. پاکستان زندہ باد.